They have not done any service to this country. کوئی سولوشن مجھے اکنامکس کی طرف سے نظر نہیں آتا. پتہ نہیں کلاسوں میں کیا پڑھا رہے ہیں اور کیوں پڑھا رہے ہیں. Then masses are disoriented. Masses are totally disoriented. There is a huge trust gap, and there is I use the word intoxicated by personal corruption stories. آپ کو روزانہ شام کو ٹی وی پروگرام میں ایک پرسنل کرپشن کی اسٹوری سنائی جاتی ہے اور ہم سارے اس پاسے لگ جاتے ہیں. پھر اگلے دن ایک اور کی اسٹوری سنائی جاتی ہے, ہم اس پاسے لگ جاتے ہیں کہ یہ آدمی چور تھا, ہے, یہ آدمی چور ہے, تھا. ہم اگلے شام کو سارے اس طرف شروع ہو جاتے ہیں. The real issues are not taken care of. The problem which is coming in is that the inflation is coming like a shark. Taxes are effectively going down. Exports are slightly showing a better picture. The money is coming in. پیسہ آ رہا ہے. But the problem, the situation is very clear. Now I come to the current situation. Current situation کیا ہے؟ Current situation یہ ہے کہ ہماری ریونیو کلیکشن لو ہے. ہم نے یہ سال اسٹارٹ کیا تھا, خاور صاحب بیٹھے ہیں, 1667 بلین سے. پھر ہم نیچے آئے 16.7 بلین پہ. پھر ہم نیچے آئے 1588 بلین پہ. خاور صاحب آج بھی کمیٹڈ ہیں 1588 کے لیے. میں ممبر ہوں ایڈوائزری کونسل کا, میں بولتا ہوں اگر 1535 کر لیں آئی ول بی ہیپی. خاور صاحب 1580 بھی ہو جائے گا, میں ہی دوں گا. آپ کہیں تو میں آج بھی دے دیتا ہوں. آپ مجھ سے آج مانگ لیں میں دے دوں گا, مگر وہ طریقہ لینے کا جو ہوگا ہم ایڈوانس میں دے دیں گے, ہم بائی فورس دے دیں گے, 1580 بھی کر دیں گے. بٹ دا وے مینر ول ناٹ بی رائٹ. مائی ویو دا رائٹ فگر ول بی 1535 1540. آپ 1540 بلین سے زیادہ نہیں کر سکتے, ریئلٹی ہے, ہمیں اس سے آگے سوچنا چاہیے. ہماری گورنمنٹ بورنگ جو ہے اس وقت وہ تقریباً 10 ٹریلین کا ڈیٹ ہے, اور جو بہت ایکسپینسو ڈیٹ ہے, 13% کا ڈیٹ ہے. یہ ایوریج ریٹ اس کا 13, لوکل ڈیٹ جو ہے 13% کا ڈیٹ ہے ہمارا اس وقت. انفلیشن گورنمنٹ کہتی ہے کہ 9.5% ہو گئی, 16.5% کے آس پاس کی انفلیشن چل رہی ہے, جو ریئل اسٹوری ہے اس کی. پی ایس ڈی پی ہمارا نیل ہے. ایکسپورٹ ہماری بڑی ہے. اب اس میں ایک سوال ہے کہ والیوم بڑا ہے یا ویلیو بڑی ہے, اس کی کوالٹی کیا ہے, ویلیو ایڈیشن کیا ہے, کیا ہم را مٹیریل بیچ رہے ہیں, یان بیچ رہے ہیں, کاٹن بیچ رہے ہیں, یہ بھی ایک کوشچن مارک ہے. کیا بک رہا ہے, کیا جا رہا ہے, تو یہ بھی ایک کہانی ہے. لارج اسکیل مینوفیکچرنگ سیکٹر از گوئنگ ڈاؤن. اسمال اسکیل میڈیم سیکٹر از انڈر سیویئر پریشر. انرجی, اسد صاحب بیٹھے ہیں, انرجی کانفرنس چیئر کر کے آئے 2 دن. سر کوئی امیڈیٹ سولوشن نہیں ہے, آپ ایگری کریں گے. دیر از نو امیڈیٹ سولوشن. میرے سامنے اسد صاحب بیٹھے ہیں, 2 دن انرجی کانفرنس آپ نے کی, ٹھیک ہے, ڈسکشن کیا, کوئی امیڈیٹ سولوشن نہیں ہے. ایکسپینڈیچر اور ہیومن ڈیولپمنٹ از ایکسٹریملی لو. پولیٹیکل کنسنسس آن اکنامک ایشو ناٹ انڈر ڈسکشن. ایون پولیٹیکل کنسنسس آن اکنامک ایشو ناٹ انڈر ڈسکشن. اسمبلی میں آئیں گے تو بات کریں گے نا. وہ اسمبلی میں آتے ہیں, پتہ نہیں کیا کرنے آتے ہیں, مجھے تو آج تک سمجھ نہیں آئی. اسمبلی میں اکنامکس کی ڈیبیٹ کتنی کوانٹم کی ہے. آج بجٹ آنے میں 2 مہینے رہ گئے. پولیٹیکل کنسنسس کہاں پہ ڈیولپ ہو رہی ہے. پولیٹیکل کا مطلب نہیں ہوتا ہے لائی پارٹی صرف. پولیٹیکل means all the stakeholder of Pakistan, whether it is Nawaz Sharif or whether it is ANP, whether it is MQM, whether it is Peace Party, whether it is Jamaat Islami, whosoever it is, there has to be political consensus for the future of economy, otherwise نہیں چلے گی. Foreign remittance is the only positive factor which we are coming in. یہ ہماری آج 2011-12 کی پوزیشن ہے. اس پہ کسی کو ڈاؤٹ نہیں ہے, سب کے سامنے ہے. اس پہ کوئی اور اس کو چھپانے میں کوئی فائدہ بھی نہیں ہے. یہ ریئلٹی ہے ایک, اس کو کوئی ہم چھپا نہیں سکتے. اب ریونیو کلیکٹ, اب جو ہمارا 2011-12 آنے والا ہے, کیونکہ آپ چارٹرڈ اکاؤنٹنٹ سارے کوئی ہمارا اپنے لوگ ہیں, تو اگلا سال کیا ہے. اگلے سال میں ریونیو کلیکشن, خاور خوشی صاحب بیٹھے ہیں, اگر آپ 1800 بلین کر لیں آئی ول بی ویری ہیپی. 1500 سے 1800 ہو جائے آئی ول بی ہیپی. بٹ 1800 کا مسئلہ حل نہیں کرے گی. گورنمنٹ بورنگ جو ہیں وہ آپ کی تقریباً 1000 بلین کراس کریں گی اگلے سال. سوری, گورنمنٹ کی جو آپ کی انٹرسٹ کاسٹ ہے, اگلے سال میں انٹرسٹ کاسٹ آپ کی 1000 بلین کے آس پاس ہوگی گورنمنٹ کی. انفلیشن جو ہے اگلے سال کی 15% پلس ہوگی. پی ایس ڈی پی آپ کا 300 بلین سے آگے کراس کر ہی نہیں سکتا, آپ کچھ بھی کر لیں. ایکسپورٹ آپ کی $28 28 بلین رہیں گی. 28 سے آپ میکسیمم 30 کراس کریں گے. میں بات کر رہا ہوں 2011-12 میں کیا ہوگا. لارج اسکیل مینوفیکچرنگ سیکٹر آپ کی -2% میں جائے گی دوبارہ, بیکاز آف انرجی اینڈ دیز فیکٹرس.
سر یہ کیونکہ اکاؤنٹنٹ کا مجمع ہے, اس پہ اکاؤنٹنٹ میں کوئی جھوٹ بولنے کا فائدہ نہیں ہے, کیونکہ آپ لوگ پکڑ لیں گے مجھے تھوڑی دیر بعد. اگر میں جھوٹ بھی بولوں تو فائدہ نہیں ہوگا. تو دیر از نو اسپیس ٹو بی آپٹمسٹک. دا ایئر نیکسٹ از الیکشن ایئر. جو اگلا سال ہے, اس کے بعد والا سال وہ الیکشن کا سال ہے, اور کوئی پولیٹیکل پارٹی اینٹی پبلک فیصلہ نہیں کر سکے گی. چاہے اکنامی تباہ ہو جائے گی مگر وہ اینٹی پبلک فیصلہ نہیں کر سکتی, کیونکہ اگلا سال الیکشن کا سال ہے. جب اگلا بجٹ آئے گا اس کے بعد الیکشن میں جانا ہے انہوں نے. تو آپ یہاں بیٹھ کے روتے رہیں گے کہ سیلری پہ ٹیکس لگ گیا, آپ پہ لگ جائے گا. مہنتی صاحب آپ پریشان نہیں ہو. ٹھیک ہے. تو سبسڈیز, پبلک سیکٹر انٹرپرائز, سرکولر ڈیٹ, گورنمنٹ بورنگ, all these issue, نسیم صاحب اسد صاحب ایگری کرتے ہیں, will remain unresolved in next 12 months. آپ کے بڑے ایشوز کیا ہیں؟ سبسڈیز, پبلک سیکٹر انٹرپرائز, سرکولر ڈیٹ, گورنمنٹ بورنگس, all these issues will remain unresolved in the next year. میں اگر آپٹمسٹک کہوں کہ میں سرکولر ڈیٹ کو صحیح کر لوں گا, یا میں کوئی سبسڈی کم کر دوں گا, یا میں پیٹرولیم پرائز بڑھا دوں گا, میں صرف غلطی کر رہا ہوں, آج بڑھاؤں گا, کل عوام سڑک پہ آئے گی, واپس کر لیں گے. آپ نہیں کر سکیں گے. let us think in a realistic environment. Why should we think in a non-realistic environment? Because we are the people who understand, who know what is the Pakistan situation is. Now, if this is the situation, we have only one chance. That concentrate on documentation and fair recovery of taxes. جگہ ایک ہی رہ گئی ہے آپ کے پاس کہ آپ ڈاکومنٹیشن کی طرف آگے بڑھیں جس میں قوم آپ کے ساتھ ہے, اور فیئر ریکوری. یہ کہہ رہا تھا نوید بھی, یہ کہتا ہمیں ٹیکسیشن پہ کوئی اعتراض نہیں ہے, ہم کسی ٹیکسیشن پہ اعتراض نہیں کرتے, ہم فیئر ریکوری آف ٹیکسز کی بات کرتے. کوئی بھی فیئر ہو, چاہے وہ یہ ہو یا یہ ہو, فیئر ہونی چاہیے. کہ یہ نہیں ہو کہ ایک آدمی ادھر جا رہا ہے اور ایک آدمی ادھر جا رہا ہے, یہ نہیں ہو. فیئر ریکوری ٹیکسز پہ آپ کو کنسنٹریٹ کرنا پڑے گا اگر آپ نے آگے بڑھنا ہے. اب میں آپ کو ایک چارٹ دکھاتا ہوں, اگر آپ اس کو غور سے سمجھ لیں تو شاید بہت آسانی ہو جائے پاکستان کے مسائل کو سمجھنے میں. اس میں 2 سرکل ہیں. ایک سرکل ہے ہمارے ملک کا, ہم ایک ٹریپ میں پھنس گئے ہیں. ہمارا لو ریونیو کلیکشن ہے, اس کی وجہ سے ہائی گورنمنٹ بورنگ ہے, اس کی وجہ سے ہائی ڈسکاؤنٹ ریٹ ہے, اس کی وجہ سے لو انویسٹمنٹ ہے, اس کی وجہ سے لو گروتھ ہے, اس کی وجہ سے لو ٹیکسز ہے. تو یہ پہیا تو مکمل ہے, یہ پہیا کبھی نہیں ٹوٹے گا. یہ جو ٹریپ میں آپ پھنسے ہوئے ہیں نا, یہ ٹریپ سے نکلنے والے نہیں ہیں. آپ ایک ٹریپ میں پھنس گئے ہیں. آپ کا لو ریونیو بیس ہے, وہ لو ریونیو بیس آپ کی گورنمنٹ بورنگ کو, گورنمنٹ تو خرچ کرے گی, گورنمنٹ سبسڈی دے گی, آپ جو مرضی کر لیں, جتنے مرضی شور مچا لیں, گورنمنٹ تو سبسڈی دے گی. گورنمنٹ کو پیٹرول پرائز نہیں بڑھانی. میں آپ کو بتا دوں, جو مرضی آپ شور مچا لیں, ایک سرٹن لیول تک آگے نہیں بڑھا سکتی, اس کی مجبوری ہے, اس کو لوگوں کے سامنے جانا ہے. اس کی وجہ سے ڈسکاؤنٹ ریٹ ہائی رکھیں گے کیونکہ انفلیشن کو بیلنس کرنا ہے. اس کی وجہ سے انویسٹمنٹ نہیں ہوگی, اس کی وجہ سے انڈسٹری نہیں چلے گی, انڈسٹری نہیں چلے گی, ٹیکس نہیں آئے گا, تو آپ اس طرح گھومتے رہیں گے. آپ اس سرکل سے نہیں نکل پا رہے ہیں, اور یہ سرکل ہر سال میں بڑا ہوتا جا رہا ہے. یہ جو سرکل ہے یہ بڑا ہوتا جا رہا ہے. اس سرکل کو توڑنا ہے. اگر آپ نے اس سرکل سے نہیں نکلے تو آپ کبھی بھی اس ٹریپ سے باہر نہیں آ سکیں گے. اب اس سرکل کے اندر جائیں. اگر آپ گورنمنٹ کی سائڈ لے لیں پہلے, گورنمنٹ بورنگ میں سبسڈیز اینڈ پیٹرول پرائسز, کیا آپ کے خیال میں گورنمنٹ کے پاس پاور ہے, ول ہے, کر سکتے ہیں؟ پبلک سیکٹر انٹرپرائز کیا آپ صحیح کر سکتے ہیں؟ ایگریکلچر پرائسز کو آپ ایڈجسٹ کر سکتے ہیں؟ ڈیولوشن آپ کو کرنی تھی, آپ نہیں کر پا رہے ہیں. اسلام آباد اپنے آپ کو چھوٹا کرنے کو تیار نہیں ہے, اور ڈپلیکیشن ہو رہا ہے ایکسپینڈیچر. ایک منسٹر آف ہیلتھ ادھر بھی ہے, ایک منسٹر آف ہیلتھ ادھر بھی ہے, ایک بندہ ادھر ہی بیٹھا, ادھر ہی بیٹھا, 22,000 بندے بیٹھے ہیں. آپ کے پاس پولیٹیکل ول, پولیٹیکل مسل نہیں ہے کرنے کا, سسٹم تیار نہیں ہے. تو گورنمنٹ اسپینڈنگ اگلے سال میں کم ہونے کی وجہ نہیں ہے کوئی. اب اس کو ہم ڈائلوٹ کرتے ہیں کہ جی 2 گاڑیاں بیٹھی ہیں, وہ گاڑیاں کے خرچے بڑے چھوٹے ہیں, بڑے بڑے خرچے آپ دیکھیں گورنمنٹ کے پاس بڑے خرچے کم کرنے کی جگہ نہیں ہے. میں اس پہ آتا ہوں خرچوں میں بھی. اب آ جائیں آپ ٹیکس کے میجر ایشوز پر. آپ کے پاس انڈاکومنٹڈ اکنامی ہے, ناٹ کنٹریبیوٹنگ ٹیکسز, یہ بنیادی اوپر سے جو آ رہا ہے یہ بنیادی لو ریونیو کی بیس ہے, وہ سرکل کو سٹارٹ کرتا ہے. انڈاکومنٹڈ اکنامی بیٹھی ہوئی ہے, وہ جی ڈی پی میں کنٹریبیوٹ نہیں کر رہی ہے, وہ سارے ریونیو بیس کو آگے چلا رہی ہوتی ہے. ٹیکس کے بڑے بڑے ایشوز کیا ہیں؟ افغان ٹرانزٹ ٹریڈ ہے, انڈر انوائسنگ ہے, آڑتیوں کا مافیا ہے, ریٹیلرز جو ہے وہ بدماش ہے شہر کا, سروسز ہیں,
ڈاکٹر بھی بدمعاش ہیں، ریئل اسٹیٹ سے پیسے آتے نہیں ہیں.